السلام علیکم جی۔ ہاؤس چینل کے تمام ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں پہلے نمبر پہ تو اپنے بیٹے عبدالہادی اشتیاق رانا کا ماشاءاللہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے اس اپنی معصوم سوچ کے ساتھ اور اس چھوٹی سی عمر میں ہی ایک ایسے چینل کی بنیاد رکھوائی ہے انشاءاللہ کہ جو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے الحمدللہ۔ اور اس کا جو ویژن تھا وہ بڑا ماشاءاللہ امپریسو تھا کہ ہی مینشن بابا ہم دنیا کو اچھی باتیں بتائیں گے اور بری باتوں سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو مجھے بھی بہت خوشی ہے کہ اللہ نے اسی معصوم فرشتے کی وجہ سے مجھے بھی جو ہے وہ ایک کنٹریبیوٹر بنا دیا اس ہاؤس چینل پہ، اور کہیں نہ کہیں الحمدللہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو پہلے تو میں ریئلی اپریشیٹ مائی سن ماشاء اللہ اینڈ دا ویورز اینڈ دا لائکرز کہ جو سپورٹ کر رہے ہیں ہاؤس چینل کو ماشاء اللہ، اینڈ وی آر ویری مچ تھینک فل فار آل آف یو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ، آمین۔ اور چونکہ ہاؤس چینل کا جو ویژن ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم خالی جو ہے وہ ایشوز کو نہیں بتائیں گے، بلکہ اس کے حل پہ بھی اپنی سجیشنز کو اپنی ریسرچ کے مطابق ضرور ہائی لائٹ کریں گے۔ جیسے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ شریکہ جو ہے یہ ورڈ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں کی جڑوں میں حد سے زیادہ پینیٹریٹ ہو چکا ہوا ہے۔ تو ٹوڈے آئی تھاٹ کہ آئی ڈسکس اباؤٹ دس ٹیریبل ورڈ، اور اس کی بنیاد اس طرح نکلی کہ آج سے 9 سال پہلے ایک صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اپنی حفاظت میں رکھے، اور ان کی سوچ کو آئی ہوپ کہ اللہ نے بدل دیا ہوگا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ میں نے شریکوں کے جو ہے وہ ہمیشہ نیچے لگا کے رکھا ہے، قرضہ دے کے، چاہے 10,000 چاہے 20,000، کسی کو 50,000، کسی کو 1,00,000، کہ میں نے انہیں اپنے سامنے جو ہے نا وہ آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہیں کبھی کرنے دی، کہ اس طرح میں نے ان کو نیچے لگا کے رکھا ہے۔ اور اس بات کو وہ بڑا فخری انداز میں ہم سب دوستوں میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے تھے، اور ایون وہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اور میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ اور اس ٹائم چونکہ پروفیشنل لائف میں بیزی اتنا تھا کہ مطلب کبھی اس طرح کی چیزوں کو انالائز کر کے اور اپنی سوسائٹی کو دوبارہ اس پہ کچھ مطلب بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور آج اللہ نے چلے میرے بیٹے کے ذریعے اس ہاؤس چینل کی بنیاد رکھی ہے، تو مجھے بھی سوسائٹی کی انہی باتوں میں سے ہی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور اپنی بھی کریکشن اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ 100% تو اللہ کی ذات ہے، اور آپ کے اندر کی جو خامیاں پہلے آپ انہی کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہو۔ تو میں نے ان کی بات سے آج انالیسز نکالیں کہ یہ ورڈ تو ٹوٹل ہمارے معاشرے میں بے سکونی کا بہت بڑا باعث بنا ہوا ہے، جبکہ نو ڈاؤٹ کہ سکون جو ہے وہ تو پیورلی اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن کچھ اس طرح کی عادتیں ہیں، کچھ اس طرح کی ہماری کہہ لیں کہ خصلتیں ہیں بری انفارچونیٹلی، کہ جو ہمارے سکون کو ہمارے ہاتھوں سے ہی برباد کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں میرا چھوٹا بھائی ہے وقاص ماشاءاللہ، وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے ادھر سعودی عربیہ میں، اور بڑا زمانے ساز ہے۔ میں تو چلے اپنی پروفیشنل اور ایجوکیشن لائف میں بزی اتنا تھا کہ اتنا ٹائم ملا ہی نہیں کہ میں کمیونٹی کو ہر لیول پہ کچھ صحیح طرح انڈرسٹینڈ کر سکوں، لیکن وہ بتا رہا تھا کہ بھائی یار اسی شریکے کے چکر میں ون آف دا فیملی ہی نوز ویری ویل کہ اس نے اپنی بینسیں تک سیل کر دی کہ اگر ہمارے شریک کا جو ہمارے شریک ہیں انہوں نے اگر عمرہ کر لیا تو ہم بھی کریں گے۔ اب بینسیں جو مطلب جن سے ان کا گزارا چلتا تھا انہوں نے وہ تک بیچ کے کہ ہمارا ناک اور ہماری یہ جو ڈگنیٹی ہے اس پہ حرج نہ ہے، اور اسی چکر میں اپنی بربادی کو خود ہی سٹمپ لگا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح میں اور اگر اگزامپلس دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں یہ بڑی چیزیں عام ہیں کہ جی ناک نہیں کٹنا چاہیے، بہن کے گھر تبھی جانا ہے جب میرے پاکٹ میں 10,000 ہوگا، تاکہ میں وہاں بہن بھی پراؤڈ فیل کرے کہ میرا بھائی آیا اور سب کو اتنے پیسے دے کے گئے، اور یہ وہ وٹ ایور۔ اسی طرح مطلب جتنی نفرتیں ہیں ہمارے اندر وہ شاید اسی سینیریو میں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نا وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے
خود کو مطلب وہ شو آف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور شاید اسی لیے ہمارے دلوں میں نفرتیں زیادہ ہیں اور حسد زیادہ ہے، لالچ زیادہ ہے، اور ٹو بی ویری آنیسٹ کہ بغض زیادہ ہے، اور اسی لیے ہم شاید غیبت کا بھی شکار ہیں کہ ہم بیک بائٹنگ کے لیے اور اتنی چیزوں کے لیے اگر ایک کمیونٹی کے پاس ٹائم ہے تو پھر وہ اچھے کام کرنے کے لیے تو کتنا ٹائم رکھتی ہوگی. تو اس لیے آئی تھاٹ کہ اس ورڈ کو اس دکھتی رگ کو آج میں ضرور چھیڑوں اور ایک سوچ اس ویڈیو کے اختتام پہ دے کے جاؤں اپنی پاکستانی اور اپنی پاکستانی عوام کو کہ اپنے گھروں میں وہ ضرور سوچیں اور دیکھیں کہ اس ناک کو بچانے کے چکر میں وہ کہیں خود کو اتنی برباد کرے. کیونکہ دیکھیں عزت تو ہوتی ہے نیک کام کر کے، عزت تو ملتی ہے اللہ کی رحمت سے. تو ہم کن چیزوں میں اپنی عزت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم سب شامل ہیں. مطلب جہاں پہ ہمارا گزارا 5,000 میں ہو سکتا ہے ہم 5 لاکھ اڑا دیتے ہیں. جہاں ہمارا گزارا 50,000 میں ہو سکتا ہے وہاں ہم 50 لاکھ لگا دیتے ہیں. تو یہ ہماری آلموسٹ ہر گھر کی کہانی ہے. اور اس میں جو لیسن میں نے لرن کیے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہم اپنے اصول بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے اپنے گھر کو ہی ٹھیک کر لینا بہت بڑی بات ہے. تو ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کبھی بھی جو ہے وہ اس دکھاوے کی دور میں نہ جائیں اور اس شریکہ بازی میں بالکل بھی نہ پڑیں. اور میں بلکہ بچپن سے ہی اس بات کے حد سے زیادہ نیچرلی خلاف رہا ہوں کہ مطلب کچھ نہیں پڑا ہوا ان چیزوں میں. آپ اپنا فوکس رکھیں، اپنی ڈیولپمنٹ پہ فوکس دیں، اور یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں آپ کے پاس اتنا ٹائم، اتنا فضول ٹائم کہاں سے آ گیا کہ آپ غیبت بھی کریں، بغض بھی رکھیں، حسد بھی کریں، لالچ بھی کریں، اپنی ٹینشن بھی بڑھائیں، اور جو اچھے کام آپ کو اپنی کامیابی کے لیے کرنے چاہیے ان سے بھی توجہ ہٹائیں. اور وہیں چیزیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے ساتھ آپ اگر بڑے ہیں تو اپنے چھوٹوں میں بھی وہیں ڈیلیور کر دیں، اپنی اولاد میں بھی وہیں چیزیں آپ پیدا کر دیں. تو یہ تو ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے. اور شاید کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں جو بھی ہمیں اضطرابیت نظر آتی ہے یا جو بے سکونی نظر آتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مطلب ایک باپ کے لیے ایک بیٹی کی شادی کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اسی چیز میں کہ میں شریکے میں رہ رہا ہوں تو جب تک 15-20 لاکھ نہیں ہوگا میں اپنی بیٹی کو، تو وہ اس سے نہیں ہوتا کبھی بھی اتنی جلدی. ہر کسی کے پاس 15-20-10-20 لاکھ روپیہ اتنی جلدی جمع نہیں ہو جاتا کہ وہ، تو پھر اس سے کئی سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں. شاید اسی شریکے میں وہ قرضے بھی اٹھا رہا ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ بعد میں 3 ماہ بعد ہی جو شہزادہ تھا وہ نشہ کرتا تھا اور اس نے طلاق دے کے گھر بھی بھیج دیا. تو ہم مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح آہستہ آہستہ ان چیزوں سے بچیں. ایون دو کہ ایزی نہیں ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ اٹس ناٹ ایزی، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اگر 40 سال ایک بندہ جیل میں رہا ہے اور ایک دم آپ اسے، اور وہاں جیل کی کوٹری میں وہ اندھیرے میں رہا ہے، اور اب آپ ایک دم اسے روشنی میں لے کے آئیں گے تو روشنی تو اس کے لیے عذاب، اسے تو دوزخ فیل ہوگی. وہ تو کہے گا مجھے اسی اندھیرے میں ہی رہنے دو، کیونکہ اسے اس کی عادت ہوگی ہے. اور اسے ہم کہتے ہیں کہ سیلف ایڈکشن ہو جانا، کہ جس ماحول کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے آپ اسی ماحول میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور اس سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے. تو شاید ہمیں کہیں نہ کہیں ایڈکشن ہو گیا ہے ان نیگیٹو چیزوں کی. تو لیکن میرے یہ جو ویک اپ کال ہے یہ اسپیشلی ان ایجوکیٹڈ کمیونٹی کے لیے ہیں. کم از کم وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ اپنے اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، اپنے اپنے بچوں سے سٹارٹ کریں، ایون اپنی وائف سے سٹارٹ کریں. جو بھی نیگیٹیوٹی آپ کو ان میں نظر آئے ان کو بٹھائیں، انالائز کریں اور انہیں بتائیں کہ ان کی اس نیگیٹیوٹی کے نقصان کتنے ہیں اور فائدہ ایک بھی نہیں ہے. تو آئی ایم شیور کہ جب یہ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا دیا جلائے گا تو روشن پورا پاکستان ہوگا اللہ کی رحمت سے. اور شاید یہ جو کووڈ-19 ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ بھی شاید اس میں بھی یہی سب سے بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے کہ ہم وی ہیو ٹو سٹ بیک اینڈ تھنک کہ کیا کچھ ہم غلط کہہ رہے تھے اور کہاں کون سی چیزیں ہم اچھے طریقے سے کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کی، کون سی ایسی بری عادتیں ہیں ہماری جو ابھی ہمیں واقعی میں چھوڑنی چاہیے اور اسی میں ہمارا سکون ہے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ سکون، ایمان کے بعد سکون سب سے بڑی دولت ہے. اور اگر سکون نہیں ہے تو آپ
مطلب آپ دیکھیں کروڑوں ہیں آپ کے پاس، اربوں ہیں آپ کے پاس، لیکن اگر آپ کے پاس سکون نہیں ہے تو آئی تھنک کہ آپ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو دوسری طرف ایک جھونپڑی والا ہے، اگر اس کے گھر میں سکون ہے، وہ چاہے نمک مرچ کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے لیکن پورا سکون ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، اور کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کو کوئی ایسی غیبت نہیں کی، کوئی ایسا کسی کو کوئی لوٹا نہیں ہے، یا کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا جس میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی اللہ معاف کرے عذاب کی پکڑ میں لے آئے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے اور یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو اس ویک اپ کال اگین، میری کوشش یہی ہے کہ میں ہر اس دکھتی رگ کو اینالائز کروں کہ جو ان دنوں میں، کیونکہ سب کو اب سوچنے کا موقع ملا ہے، ادروائز سب کے پاس بہانہ تھا جی وی آر دا موسٹ بزیسٹ پیپل، وی ڈونٹ ہیو ٹائم۔ ہر کسی کی دوڑ لگی ہوئی تھی کہ جی وقت نہیں ہے، جی وقت نہیں۔ اب اللہ نے آپ کو نا وقت بھی دے دیا ہے سوچنے کا، خود کی اصلاح کا، دوسروں کو ٹھیک کرنے کا، اپنے گھروں میں سکون واپس لے کے آنے کے لیے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم۔ اور دیکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اگر یہ مشکل اللہ نے دی ہے تو اس کے بعد جو لائف اس کرونا وائرس کے بعد شروع ہوگی وہ بڑی عاجزی سے بری ہوگی، انسانیت سے بری ہوگی انشاءاللہ۔ اور کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے شیطان نے اپنی چیزیں پھر بھی چلا کے رکھنی ہیں، بٹ آئی ایم شیور کہ چینج ول کم۔ اور جب آپ اللہ کی رحمت سے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو اور آئیڈینٹیفائی کر کے آپ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کریکٹیو پریونٹیو ایکشنز لینے کی کوشش کرتے ہو تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ امپرومنٹ آتی ہے، چینج آتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کوشش کریں کہ اس ناک کو بچانے میں کبھی بھی قرضہ نہ اٹھائیں۔ اگر آپ 10 روپے سے گزارا چلا سکتے ہیں تو 10 روپے سے ہی چلائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ ہے تو پھر ضرور بانٹیں، دنیا کو دیں، لیکن اس میں بھی دکھاوا ریاکاری کوئی ایسی چیز نہ رکھیں کہ پھر کیونکہ نشتوں کو تو اللہ ہی جانتا ہے نا، تو وہ تو غفور و رحیم ہے، اور لیکن دوسری طرف اس کے عذاب سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جی، اور رمضان کا آخری عشرہ ہے، ماشاءاللہ جتنی رحمتیں برکتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ اینڈ آئی ریپیٹ اگین کہ اصلی جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور پلیز ہاؤس چینل کو ضرور سپورٹ کریں اور ضرور لائک کریں، کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ پرفارمنس ایویلیوٹر ہے، وہ ڈیلی پوچھتا ہے بابا ہاؤس چینل کو کتنے ویوز ملے، کتنے لائکس ملے، اور الحمدللہ آئی ریئلی اپریشیٹ فار آل دا ویورز اینڈ دا لائکرز جو ماشاءاللہ جن کی وجہ سے میں سرخرو ہو رہا ہوں اپنے بیٹے کے سامنے ایٹ لیسٹ، کہ میں اسے بتا پا رہا ہوتا ہوں کہ بیٹا ماشاءاللہ یور چینل از راکنگ، الحمدللہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہا ہے، تو اس کی سیٹسفیکشن رہے گی تو انشاءاللہ میری بھی موٹیویشن رہے گی، اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ہم اچھا کرتے رہیں گے۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اور ویڈیو ضرور پوری دیکھیے گا۔ مجھے پتہ ہے پہلے تو ہم بہت زیادہ بزی تھے، اب سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے ویڈیو نہ دیکھنے کا، تو ضرور دیکھیں اور اپنے بچوں کو دکھائیں، فیملی کو بھیجیں، جس بندے کو اس کو شیئر لازمی کریں، جس بندے کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں سوچ پیدا ہو لیکن آپ کے نالج میں ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، تو آپ اس کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ اینڈ آئی ایم شیور، کیونکہ میں پیورلی دل سے بات کر رہا ہوں اور اللہ کی مرضی سے بات کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اثر ہوگا۔ نو ڈاؤٹ کہ ایڈکشن جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں جاتی، جو بری عادت ہے اس کو جانے میں ٹائم تو لگتا ہے، مطلب ایک بری عادت ختم کرنے میں 21 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں، بٹ اسٹل اٹ ڈزنٹ مین کہ وی شوڈ اسٹاپ ٹرائنگ ٹو چینج آور سیلف۔ تو میسج یہی ہے کہ لیٹس ٹرائی انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔ اوکے، اللہ حافظ۔